دوستوں میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تاڑ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. My pleasure. Thank you, چیمہ صاحب. تاڑ صاحب پاکستان میں مزید ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جو ہائی کورٹ نے صدر پاکستان کو کہا، گورنر پنجاب کو کہا کہ آپ نو جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے بیٹے حمزہ شہباز کا حلف لیں. انہوں نے حلف لینے سے ہائی کورٹ کا انکار کر دیا، پھر ان کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہنا پڑا. آج انہوں نے حلف لی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف وہ مدینے والی صورتحال ہے، وہاں پہ جو حالات خراب ہوئے پاکستان کی پوری دنیا میں جگ انسائی ہوئی پاکستانیوں کو انہوں نے وہاں پہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ عمران خان صاحب کس طرح کی قوم تیار کر رہے ہیں، اداروں سے ٹکراؤ بھی کر رہے ہیں، عوام میں افراتفری بھی پھیلا رہے ہیں. آپ اس سچویشن کو آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں چیمہ صاحب اس پہ انتہائی تشویشناک سچویشن ہے. میری انفارمیشن جو میں اس پہ ریسرچ مسلسل کر رہا ہوں، آپ انچز اوے فرام سری لنکا، انچز اوے فرام افغانستان اور صومالیہ. اب میں اس کو بتاتا ہوں وہ کس طرح ہم اس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. جس مسئلے کی آپ نے بات کی ہے کہ گورنر پنجاب صاحب نے آج جو عثمان بزدار صاحب ہیں پرانے سی ایم، ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا آپ یو آر اسٹل چیف منسٹر. دوسری طرف راجہ پرویز جنہوں نے ہائی کورٹ کے حساب سے حمزہ شہباز شریف صاحب سے حلف لے رہے ہیں. دو چیف منسٹر اور پاکستان کا وہ صوبہ جو کہ سب سے بڑا صوبہ فائنینشل ہب ہے جو پورے پاکستان کا، اس کے اندر حالات ایسے ہیں جیسے کابل کے اندر. جس طریقے سے افغانستان کے اندر کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، بالکل اسی کی شکل یہاں اس کا نمونہ پیش کر رہا ہے پنجاب آج. اب مجھے یہ بتائیں وہاں پہ تبادلے کون کرے گا، وہاں چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا، وہاں پہ اہم مسئلوں کے ڈیسیجن کون لے گا؟ اور اس کے بعد وہی اسی طرح کے مسائل صدر پاکستان الوی صاحب جو صرف جن کی ایک نیوٹرل یا ایک سیریمونیل پوزیشن ہے، وہ صرف ایک پارٹی کی طرفداری کر رہے ہیں اور اس کو بلکہ پارٹی بھی نہیں، صرف ایک فرد واحد کو سرو کر رہے ہیں. یہ آپ کے آئینی کرائسس ہے. مذہبی کرائسس آپ نے دیکھ لی ہے، پوری دنیا کو آپ نے بتایا ہے کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں. آپ ہمارے لیے مسجد کے اندر کوئی کہتے ہیں کوئی ڈاکہ مار کے مسجد کے اندر چلا جائے، قتل کر کے اندر مسجد میں چلا جائے تو اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے یا اس خدا کے گھر کا احترام کیا جاتا ہے. یہاں پہ میں دو تین چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. میں نہ یوتھیا ہوں، نہ پٹواری ہوں، نہ جیالہ ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب مریم نواز اور صفدر گئے تھے مزار قائد پر اور وہاں پہ کسی نے نعرہ لگایا تھا تو اس کے بارے میں یہ میرے یوتھیے بھائیوں کا ریئیکشن کیا تھا کہ آپ نے مزار قائد کی بے حرمتی کی ہے. آج آپ نے اس جگہ کی بے حرمتی کی ہے جو ہر مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، جو ہمارے مذہب کے جہاں سے ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے. میں خود کئی دفعہ عمرہ کرنے گیا ہوں. آپ سوچ چیمہ صاحب، میں جب بھی وہاں حاضر ہوا ہوں میرے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا ہے. میں ایک سمجھتا ہوں ایک مسلمان کی ساری زندگی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جا کے حاضری دی جائے، اور آپ نے مریم اورنگزیب کے لیے اس طرح کے بےہودہ الفاظات وہاں پہ استعمال کیے ہیں کہ میں جن کو چینل پہ کہتا ہوئے شرم آتی ہے. یہ آپ کے مذہبی آپ کی ریاست مدینہ کا یہ ماڈل آپ نے پیش کیا. اب میں یہاں پہ اس کے بارے میں جو میں دیکھ رہا ہوں، ہمارے وہ چیکو بھائی کا جو سارا سلسلہ نکل رہا ہے اسٹوریاں، اس کے بعد آپ یہ بتائیں شیخ رشید صاحب کی سپیچ اس سے پہلے کی گئی، انہوں نے بتایا کہ مدینہ میں کیا ہوگا، اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا بھتیجا وہاں کھڑا ہوا تھا، ان کی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے بعد میرے کچھ پٹھان بھائی تھے پی ٹی آئی کے وہاں ورکر، انہوں نے کہا ہم ان کو نماز بھی نہیں ادا کرنے دیں گے. کون سا مسلمان اس دنیا میں ہو سکتا ہے جو دوسرے مسلمان کو نماز ادا کرنے سے روکے؟ یہ اسلام ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ سب سے بڑا خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے مسلمانوں اور پاکستان کے لیے سب سے بڑی جو ضرب کاری لگائی ہے وہ اسلام کا جو کارڈ یوز کیا ہے. انہوں نے اب اسلام لوگوں کو لوگوں نے دیکھنا ہے کہ یہ اسلام کا پرچار ہے. یہ ریاست مدینہ کے فاؤنڈر جو ٹھیکیدار ہیں یہ کس طرح کی اینٹیں لگا رہے ہیں ریاست مدینہ میں. اور دوسری یہ بات ہے، یہ تو امیر لوگ ہیں نا، یہ تو ان کے وزراء، یہ تو لندن آ جائیں گے، بچے ان کے لندن پڑھ رہے ہیں. اس وقت 150 بندہ جو اریسٹ ہو چکا ہے، جن کو 60 ہزار ریال اور 5 سال سزا، وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ سارے مزدور ہیں اور آدھے سے زیادہ پٹھان ہوں گے ان میں سے.
اور ان کی जिंदगी तबाह है, उनके बच्चों का क्या बनेगा? और उनके जज्बात को, और मेरे कुछ यूथिया भाई जो हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा, मुसलसल कहते हैं कि जी जज्बात में बह के उन्होंने ये कर दिया है। एक खातून बाजार में जा रही है और आपके जज्बात खराब हो तो आप सरे बाजार उसको रेप कर देंगे आप बैंक के सामने खड़े हो, आपके पास पैसे ना हो तो आप जज्बात में जाके बैंक को राब कर लेंगे आप। तो मेरा मकसद है कि एक ऐसे हालात में लेके जाया जा रहा है, और मैं खैर इनको पार्टियां नहीं समझता, क्योंकि इनके जमहूरी इख्तियार कोई नहीं इनके अंदर। जब आप असेंबली में अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर गए थे, वोट लूज कर गए थे, अगर आप जमहूरी इख्तियार पे बिलीव करते, आइन पे बिलीव करते, रिजाइन कर देते, लेकिन आप नहीं कर रहे, नहीं किया आपने। मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं समझता, लेकिन छोड़ें, मुझे अफसोस उन पे है जो ये खुद एडमिट करते थे, जो इनको लेकर आए थे, जिनका वो बार बार अपनी तकरीर में कहते हैं कि अगर आपसे गलती हो गई है तो इलेक्शन करा लें। मैं उनसे कहूंगा कि ये आपने एक मॉन्स्टर क्रिएट किया है, आपने पाकिस्तान की सालमियत की कस्में उठाई हैं, आप इसकी सफाई करें प्लीज। आप इससे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं? यू आर इंचेस अवे फ्रॉम द बैंक्रप्सी। इफ द अगर सऊदी अरेबिया से आपको डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल नहीं मिलता तो आपके हालात क्या है? और आपने मजहबी हालात देख लिए हैं। और मैं आखिरी मिसाल उसकी चीमा साहब आपको देना चाहूंगा। केपीके के वजीर आला ने कहा है कि मैं हर एमएनए और एमपीए को रिक्वेस्ट करता हूं कि जाके जो लोग मुनहरफ अराकीन हैं और जो दूसरी पार्टियों के लीडर हैं उनके घरों पे जाओ, तशद्दुद करो और वीडियो बनाकर मुझे भेजो। ये आप गूगल करके देख लें, अभी यूट्यूब पे उनका मैसेज पड़ा है। तो अब किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? कि लोग गोलियां मारे एक दूसरे को, इस चीज का इंतजार किया जा रहा है? आपने मस्जिद नबी में जो देखा है, उसके बाद क्या गुंजाइश बच गई है कि नफरतों की और इस तशद्दुद की? तो ये मेरा मसला, मरियम औरंगजेब के खिलाफ क्या अल्फाज़ात इन्होंने इस्तेमाल किए वहां पे? अब इससे आगे क्या देखना चाहते हैं? जो देखने वाले लोग हैं वो क्या देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान आइदर बिकम अफगानिस्तान इन ट्रू पिक्चर्स? अब मेरे ख्याल में आप यू आर इन चीज में, जब एक सूबे के अंदर दो चीफ मिनिस्टर हो तो उसका क्या मतलब है? आप क्या हैं आप? तो ये एक ऐसा मैं समझ रहा था, मैं जो समझता था कि पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाएंगे, लोगों को रोका जाएगा। और मुझे सख्त अफसोस है कि रियासत मदीना का ठेकेदार है, 28 घंटे हो चुके हैं मस्जिद नबवी के वाकये पर, उसने एक लफ्ज नहीं अभी तक कहा, एक लफ्ज नहीं उसने अभी तक कहा। जब प्रेशर पड़ेगा वो भी किसी साइड से तो कोई टूटी फूटी स्टेटमेंट दे देगा। दिस इज व्हाट हिज लव फॉर इस्लाम, दिस इज व्हाट ही इज रिप्रेजेंटिंग रियासत मदीना। और फिर ये इनका अमर बिल मारूफ ये है, अय्या का नाबदू अय्या का नस्ताइन ये है। तो मेरे समय से बाहर है चीमा साहब। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन इस तरह की सियासत और जमहूरियत और मैंने इस तरह की चीजें सारी जिंदगी में नहीं देखी। हो सकता है सोमालिया में ऐसी चीजें होती हो सकता है मेरा मकसद है किसी नाइजर में ऐसी चीजें होती हों, लेकिन मैं सोच नहीं सकता कि ये चीजें पाकिस्तान में होंगी। फिर आप हमें आप जलसों में बताते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, और मस्जिद नबी के अंदर आप जाके आपने ये कहा है चोर चोर, और जिनको चोर कहा है उनको अदालतें तो अभी तक प्रूव ही नहीं कर सकी चोर। आप कौन होते हैं कि खुदा की चीजों को, अगर आप उनको छोड़े, मैं ये समझता हूं अगर अक्लमंद होते तो मस्जिद नबी की हदूद से बाहर जाके जलसा रख लेते, वहां जो मर्जी उल फूल बक लेते। इनका क्या काम था कि उस हदूद के अंदर इतनी पाक हस्ती। और मुझे ये बताएं, ये रियासत मदीना का बंदा जब वहां जाता है जूते नहीं पहनता पूरे शहर मदीना में, और अपने वर्कर्स को कह रहा है वहां पे इनके साथ ये करो। ये किस किस्म का इस्लाम और ड्रामाबाजी इन्होंने शुरू कर रखी, मेरी समझ से बाहर है। ये अकीदत है उस जगह की। आज हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान जो इस्लाम से मोहब्बत करता है, प्यार रखता है, आज शर्मिंदा है। और अभी तक उस बंदे ने एक स्टेटमेंट नहीं दी इसके बारे में कि ये क्या हो रहा है। तो चीमा साहब ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के साथ, मेरा दिल खून के आंसू होता है। काश ये इस्लाम को छोड़ देते, ये अपनी सियासत लूट मार को अपने हद तक रखते। लोगों को अब आगे मुस्तकबिल में लोग नफरत करेंगे इस मजहब से जिसके आपने आज धज्जियां उड़ाई मस्जिद नबी के अंदर। नऊज बिल्ला, मैं कहता हूं कि मैं सख्त शर्मिंदा हूं। मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन आशिक रसूल जरूर हूं। और मुझे दुख है आज वो मैंने आपको कहा कि मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। बिल्कुल जारी बात है। वो कहते हैं ना कि जो जिस तरह के मजहब के फॉलोअर होंगे
وہ لوگ کہیں گے شاید مذہب اس طرح کا، یہ نہیں پتا کہ یہ جو فالوور ہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ جو ہے وہ کو ایگزسٹنس کی، ڈائلاگ کی، رسپیکٹ کی بات کی ہے، تمام مذاہب کی بات کی ہے، یہ تو پھر سارے مسلمان تھے۔ تارڑ صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے، جو پنجابی جو ہے نا گونگلوں تو مٹی چاڑنی، انہوں نے کہا جی کہ میں نے وہ جو مسجد نبوی میں سلوگنز ہوئے ہیں نا، میرا ان سے کوئی ریئیکشن نہیں ہے، یہ سپونٹینیس پبلک ریئیکشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ عوام کا ایک رد عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی جو کر کے جو ہوتی ہے، اب میڈیا کے لیے تھوڑے سے الفاظ کہہ کے کہ دیکھو وہاں پہ برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، میں ایسے نہیں کہتا، یہ نہیں کہتے کہ برا ہونا نہیں ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں وہاں پہ جو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن عوام تو ایسے ہی کریں گے پھر۔ تو یہ تو ان ادر ورڈ لوگوں کو ابھار رہے ہیں تارڑ صاحب۔ دیکھیں چیمہ صاحب، میں اسٹوڈنٹ ہوں پولیٹیکل سائنس کا، اور ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں لا کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ جب مجمع میں کھڑے ہو کے ایکسائٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اکساتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اٹھو قتل کر دو، اٹھو آگ لگا دو، اٹھو، یہ ایکسائٹمنٹ میں آتا ہے، یہ ایک پرتشدد تقاریر میں آتا ہے۔ خان صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے یہ قانون کے خلاف ہے، دس از ناٹ اے فریڈم آف اسپیچ، یہ ان کو پتا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اگر ہر جلسے میں کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں گے کہ شروع کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور امر بالمعروف، اٹھو لڑو، جا کے آگ لگا دو، ہم جا کے ڈی چوک میں بیٹھیں گے جب تک الیکشن نہیں ہوگا، آزادی، اسلام، غلامی، امریکہ کے خلاف، یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں یہ پاکستان میں یا تو پھر قانونی ادارے بالکل سو چکے ہیں، یا پھر وہ اس گیم کا حصہ ہے، یہ پروجیکٹ عمران کا حصہ ہے، وہ جو سارا کچھ ابھی تک اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک واحد لاڈلا انسان ہے جو دنیا میں جو مرضی کر دے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے وہ جو مرضی بول دے، اس کے خلاف کچھ۔ اب ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں، دوسری کوئی سیاسی پارٹی اب تک یہ سارا کچھ کرتی تو یہ کچھ ہونا تھا؟ شیخ رشید صاحب نے 2 دن پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ دیکھو مدینہ میں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور ان کا بھتیجا وہاں کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے، ان کا ریئل بھتیجا وہاں مدینہ میں کھڑا ہو کے۔ چیکو بھائی کا وہاں ویڈیو آ چکی ہے جہاں وہ اپنے لوگوں کو لے کے کھڑے اور تالیاں بجا رہے ہیں، چیکو بھائی دیکھو ہم نے کیا کر دیا۔ تو اس کے بعد میرا مقصد کیا دیکھنے کی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ جو چیف منسٹر صوبہ سرحد کا جو کہہ رہا ہے کہ جا کے ان کے گھروں میں تشدد کرو جو منحرف اراکین ہے، اور مجھے ویڈیو بھیجو بنا کے، تو اس کے بعد اب کیا آگے کیا دیکھنا کہہ جاتے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور جس طریقے سے آپ اس وقت دیکھیں، ابھی کراچی میں جو بلاسٹ ہوا ہے، جو بلوچی وہ چائنیز، ابھی اس کا وہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کس طرف آپ کی ڈائریکشنز کدھر ہے؟ میں یہاں بیٹھ کے پریشان ہوں کہ ویئر از پاکستان لیڈنگ ٹورڈز؟ آپ بالکل، آپ افغانستان کیا، میں کہتا ہوں صومالیہ، میں کس سے مثال آپ کی دوں؟ فائنینشل آپ کے تباہ، مذہب آپ کا تباہ، مورل آپ کے تباہ خراب۔ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ آپ بچوں کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور سارے جو بچے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے سپورٹر کوئی بھی قابل فہم آدمی تو ان کا سپورٹر نہیں ہے۔ 18 سے 24 سال ایج ہے ان کی بچوں کی، آپ ان کی یہ فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں، آپ ریلیجس لیس، مورل لیس، قانون لیس، آئین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ کیا فیڈ ہو رہا ہے یہ لوگوں، بچوں کے ذہن میں کیا فیڈ ہو رہا ہے؟ یہ جو بچے آتے ہیں کوئی ان سے سیکھنے تھوڑی آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا، وہ تو ڈی جے بیٹھ کے گانے سننے آتے ہیں ان کے سارے جلسوں میں، کوئی قابل فہم آدمی نہیں وہاں پہ آتا، وہ دمادم مست کلندر دیکھنے آتے ہیں کیونکہ بچے بور ہو جاتے ہیں۔ بس میں مسجد نبوی بالخصوص اور یہ پنجاب کا جو واقعہ ہے، اس نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ واقعی واٹ آر آر ڈائریکشن، ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں لوگ؟ میری سمجھ سے باہر ہے، یا تو پھر صلاحیت ختم ہو چکی ہے، یا پھر وہ پروجیکٹ عمران 2 کا حصہ ہے۔ پھر میں تو اسی چیز پہ بلیو کرتا ہوں، یا تو ان کی صلاحیت ختم ہے، کمزور ہے، اور وہاں پہ کوئی میوٹنی ہو رہی ہے، یا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، either they are part of پروجیکٹ عمران 2، اور یا پھر کوئی کانسپریسی ایسی ہو رہی ہے جو پاکستان کی جڑوں کو جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اب دیکھیں آپ کہاں آپ کتنا عرصہ چیف منسٹر 2 رکھیں گے پنجاب میں؟ کتنا عرصہ وہ چل پائیں گے؟ اور یہ لولی لنگڑی گورنمنٹ جو آپ کے اس وقت پرائم منسٹر کو ہر جگہ وہ چوک کر رہے ہیں، وہ جو الیکٹڈ ہے، جس نے ووٹ حاصل کیے ہیں، چاہے جیسا بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، میں پروٹیکٹ نہیں کروں گا نون لیگ کو، یا نہ میری ان کے پاس ایسوسیشن ہے، لیکن یہ سارا سسٹم یہ کتنے دن اور اس طرح چلے گا؟
بالکل صحیح ہے. اچھا طاہر صاحب، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے پریزیڈنٹ الوی کو اور چیف جسٹس جو پاکستان ہے بندیال صاحب، عمر عطا بندیال صاحب کو یہ ایک ریکویسٹ کی ہے، لیٹر لکھا ہے کہ جو پبلک انکوائری کرائی جائے تاکہ جوڈیشل کمیشن بنے. وہ جو تھریٹ لیٹر ہمیں ملا ہے جس کو وہ لیٹر گیٹ کا نام بیسیکلی دے رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یو ایس بیکڈ کانسپیریسی ہے. یہ بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور صدر پاکستان ایک جوڈیشل کمیشن بٹائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیسیکلی بار بار جوڈیشری کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. جیسے کہ کل وہ جو ہے رات کو ہائی کورٹ کے لاہور کے باہر جا کھڑے ہو گئے کہ جی ہم تو یہاں درخواست دینے آئے ہیں. وہ کہ جی بھائی یہ کون سا ٹائم ہے آنے کا، تم نارمل درخواستیں دینی ہے، کون سی کوئی ایسی ایمرجنسی، کانسٹیٹیوشنل ایمرجنسی تو نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں جی کہ ٹھیک ہے وہ لگے. اب یہ بیسیکلی عدالتوں کو کنٹروورشل کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو میڈیا پہ وہ جسے کہتے ہیں نا رگید رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں جی کہ عدالتوں کو رگیدو، عدالتوں کے اوپر پریشر کرو، عدالتوں کے اوپر عوام کا اعتماد اٹھاؤ. پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کیا، جنرل باجوہ کے اوپر حملہ کیا، ان کو عوام میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ان پاپولر کریں گے، اور ابھی وہ جوڈیشری کے پیچھے پڑ گئے ہیں. طاہر صاحب، یہ جو جوڈیشل کمیشن بٹھانا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ صدر پاکستان چیف جسٹس کو لکھ بھی دیتے ہیں، اور چیف جسٹس پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ جو لیٹر گیٹ ہے یہ حکومت کا کام ہے، جوڈیشری کا کام ہے، اس کو کیا آپ منظرنامہ آگے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بار بار جو جوڈیشری پہ پریشر ڈال رہے ہیں اس پہ. جی فیما صاحب، جب در حقیقت پہلی پروسیڈنگ چل رہی تھی سپریم کورٹ کی، اسد کیسر صاحب کی اس چیز کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا، اس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے، بندیال صاحب نے ان کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی منٹس منگائے تھے، ان کو ریویو کیا تھا. اس کے بعد گنجائش بچتی ہے اس کمیشن کے بننے کی. اس کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب نے پھر اس کی میٹنگ بلائی، اس میں سارے ادارے بیٹھے، جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں تینوں ہماری افواج کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، جب انہوں نے، اسد مجید جو اس کا موجد ہے، جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں تھریٹ نہیں ہے، تو اب اس کے بعد کمیشن کی کون سی گنجائش ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے نا چیمہ صاحب، حقیقت یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کو بدنام. انہوں نے جو بھی فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق نہ آئے، یہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں آپ کل الیکشن کرا دیں، ان کی مرضی کا رزلٹ نہ آیا تو انہوں نے کہنا کہ امریکہ نے الیکشن کمیشن کو بھی خرید لیا تھا. انہوں نے کہنا ہے جوڈیشری بھی امریکہ نے خرید لی ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ یہ جی دیکھیں، میں یہ در حقیقت پاکستان کے اندر اگر اداروں نے، یا جو بھی اس وقت کوئی بچا ہے، پاور بچی ہے، انہوں نے دنوں میں گھنٹوں میں ڈیسیژن نہ لیے، اس کے بعد پھر دعائیں خیر ہی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں جس طرح عمر چیمہ صاحب نے، ہمارے گورنر صاحب ہیں، انہوں نے آج کہہ دیا ہے جی کہ اس جو استعفیٰ تھا بزدار صاحب کا، وہ استعفی ہی ٹھیک نہیں تھا. حالانکہ اس استعفے کے بعد پرویز الہی صاحب نے جا کے الیکشن لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنی، جب انہوں نے اپنے پیپر جمع کرائے تھے تو وہ سپر سیڈ کر دیتے اس چیز کو کہ انہوں نے اسے ریزائن ایکسپٹ کیا ہے پچھلے گورنر سرور صاحب نے، تبھی وہ اپنے پیپر جمع کرا رہے ہیں نامینیشن کے. لیکن کوئی کہتا ہے کسی کو بتانے والا ہو، کوئی قانون کی ریسپیکٹ ہو، ایک چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہوں بس. لیکن یہ کہ اس وقت ان کے ذہن میں جو مسجد نبوی کا جو میں نے سین دیکھا ہے، اس کے بعد کوئی چیز گنجائش بچتی نہیں. جب آپ کو رسول خدا، جس پہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر، ہمارے مذہب کے فاؤنڈر وہ ہیں، اتنی قابل عزت، جب آپ نے اس کا احترام ختم ہو گیا تو یہ عدالتیں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ یہ سارے چلتے پھرتے، میرا مقصد ہے یہ ٹائم بم ہے، اور ان کو نہ روکا گیا تو نعوذ باللہ یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک. میں نے جو کل مسجد نبوی کے اندر دیکھا ہے، کیونکہ میں چیمہ صاحب ایز اے مسلمان وہاں پہ گیا ہوں، میں بالکل میری شکل اس طرح ہی تھی جس طرح میں ایک مر کے دوبارہ اٹھا ہوں، ایک نئی زندگی لے کر اٹھا ہوں اس جگہ سے. میری حالت یہ ہو جاتی تھی. لیکن اس طرح وہاں پہ یہ پاکستانی لڑکے، انہوں نے بال کھینچے بھوتی صاحب کے، مریم اورنگزیب کو انہوں نے وہاں پہ گشتی گشتی کے لفظ انہوں نے کہے اس جگہ پہ. نعوذ باللہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد، اور ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ انہی پاکستانی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا عذاب نازل ہونا ہے، اس کا ایک منٹ کے لیے سوچے گا. تو بس میں اس کے بعد دعائیں خیر یہ اللہ اللہ ہی کر رہا ہوں کہ
کو पाकिस्तान में कुछ बचे, जो कुछ है इसमें कुछ अल्लाह ताला को बेहतरी का सबब पैदा करे, वरना इन लोगों ने इन्होंने। और दूसरा चीमा साहब, मैं आखिरी बात कहूंगा, मुझे पहले भी दुख होता था जब ये स्टेज पे बंदा चढ़ के अपने आप को हजरत उमर के साथ मिसालें देता था, जब ये स्टेज पे चढ़ के कहता था कि हजरत उमर ने भी खालिद बिन वलीद को निकाल दिया था, नाउज बिल्ला। आप अपने आप को, मैं कहता हूँ, आप इतनी बड़ी हस्तियों के साथ अपनी मुशाबत देते हो। हमारे जैसा मैं कुछ इतना मजहबी आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि दुनिया में कोई इंसान अपने आप को इतनी इतनी बड़ी हस्तियों के साथ, उनके साथ मुकाबलत, उनके साथ अपनी मिसालें जमा करता हूं। मुझे पहले भी दुख होता था इन चीजों का, लेकिन ये आखिरी इन्होंने स्टेप किया है मस्जिद में। मैं यकीन करें कि इट्स अनएक्सेप्टेबल, मेरे लिए ये काबिल बर्दाश्त नहीं जो कुछ हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। वो मरियम औरंगजेब साहबा इंतहाई डिसेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर भी दुआ की और कहा कि अल्लाह ताला हमारे ये जो पाकिस्तानी जो भटके हुए हैं, जो इस तरह बदतमीजियां कर रहे हैं और पाकिस्तानियों का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको जो है वो हदायत दे। आखिरी क्विक क्वेश्चन तार साहब, मुस्तकबिल में आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आप फसाद देख रहे हैं, आप दंगे देख रहे हैं। आज इमरान खान साहब कराची कंपनी इस्लामाबाद में एक बाजार में चले गए और वहां पे लोगों के साथ सेल्फियां बना रहे थे और बेसिकली पैगाम ये देना चाह रहे थे कि देखो मैं अवाम में कितना पॉपुलर हूं। हालांकि इनका बाजार आने का क्या ताल्लुक, ये तो ना चाहते हैं, सिर्फ वो गेम करने गए थे कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं पॉपुलर हूं और वो देखो मदीने में गए तो उनके साथ क्या हुआ। तो ये आप क्या देख रहे हैं? अफरा तफरी होगी, सियासतदानों पे हमले हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह सियासतदान अगर अब मार्केट में कुछ आएगा, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोगों के पास कैमरे हैं, मोबाइल है, कोई किसी को थप्पड़ मार दे, कोई किसी के ऊपर चीज मार दे, उसकी वीडियो बन जाए, पूरी दुनिया में लोगों के जुलूस और जनाजे निकल जाए, लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि अफरा तफरी आइंदा आने वाले दिनों में सर? देखिए, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल मैं इससे भी बदतर नजर आ रहा है। कासिम सूरी साहब के ऊपर अटैक हुआ है और ये उसके रिटेलिएशन में चीजें होंगी। और ये हालात बेहतर होने से पहले एक दफा अबतर होंगे, एक दफा बदतरीन होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक पार्टी, लाडली पार्टी को इतनी खुली छुट्टी दे रखी है हमारे अदारों ने, और पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है उन्होंने एक ऐसा इंसान क्रिएट कर दिया है जिसके पास लाइसेंस टू किल है। वो जेम्स बॉन्ड है, 007 है। जब तक वो लाइसेंस सस्पेंड नहीं किया जाएगा, लोग मारेंगे भी, कत्ल भी होंगे, आग भी लगेगी, और आप पता नहीं उससे दोबारा वापस निकल सकेंगे, या फिर उसके बाद आप अफगानिस्तान बन जाएंगे परमानेंट। आपके हर सूबे के 4-4 चीफ मिनिस्टर होंगे, उसके आपके 4-4 सदर होंगे, आपकी असेंबलियां भी 3-3 बनेगी। तो फिर ये मेरा मकसद, अगर इस पे अगर आर्टिकल 6 का ना लागू किया गया, इसको सख्त हाथ के साथ आपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना की, तो उसके बाद मैं देख रहा हूं कि यू विल बिकम अफगानिस्तान। फ्लाइटें भी बंद और आपका पेट्रोल भी बंद और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग, और डॉलर 400-500 का होगा, और दवाइयां लेने के लिए लोग जो है वो बाहर आया करेंगे, आपके ऑपरेशन कराने के लिए लोग जो है वो इंडिया जाया करेंगे, चाइना जाया करेंगे, नेपाल जाया करेंगे। आप उससे इंचेस अवे हैं। आपका मुस्तकबिल जो, मैं आपकी हर चीज की मॉरल और मजहबी और इकोनॉमिकल पस्ती देख रहा हूं, और एक पार्टी को जो आपने खुली छुट्टी दे रखी है, इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 चल रहा है इस वक्त। अगर इस चीज को जल्दी ना रोका गया तो आपका मुस्तकबिल बहुत खतरनाक है। और मुझे डर लग रहा है कि जिस तरीके से कासिम सूरी, देखे चंद घंटों के बाद अगर उन्होंने कासिम सूरी के ऊपर जो हमला किया है, इसका ये किस तरफ लेके जाएगा? इंतशार की तरफ, रिवेंज की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इंतशार और रिवेंज की तरफ पाकिस्तान जा रहा है और आइंदा इलेक्शन जो है वो खूनी हो सकता है, क्योंकि जितना फसाद की बात की जा रही है तो लोग एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे और अदारे इसी तरह खामोश रहेंगे, क्योंकि अब ये इमरान खान साहब की शक्ल में जो एक इलिबरलिज्म है, ये जो फाशिज्म है, ये हमारे मुआशरे में घुसता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच तार साहब फॉर योर टाइम एंड सर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। बड़ी मेहरबानी सर। पाकिस्तान